انتظار مصلح جہانی الہی حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اس انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ آج اسلام دشمن عناصر عقائد تشیع کو ہیچ و پوچھ دکھانے کے لیے اور انہیں سست دکھانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ، اپنی تمام تر دولت کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کو کمزور دکھایا جائے۔ تو لہٰذا ہم جو منتظرین ظہور امام کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لیں۔ اگر ہمارے عقیدے سست ہوں اور ہم چاہیں کہ ہم منتظرین واقعی امام زمان کی صف میں شامل ہو سکیں، تو یہ صرف خیال خام ہے ہمارا، ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکتے۔ انتظار کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس انتظار کے سلسلے میں جو ہمارے عقائد ہیں، اس انتظار مہدویت کے حوالے سے جو ہمارے نظریات ہیں، ان نظریات کی بنیاد پر ہم آئے ہیں یہاں تک اور ظہور کے منتظر ہیں۔ ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک روشن مستقبل کی امید میں زندگی گزارنا ہے، اور وہ مستقبل، وہ روشن مستقبل، وہ روشن تمدن جو آنے والا ہے، جس میں ہر قسم کی جو ہیں تنگ نظریاں، ہر قسم کے جو ہیں منفی چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کے ظلم ختم ہو جائیں گے، اور جو چیز رہے گی وہ نیکی ہوگی، جو چیز رہے گی وہ زیبائی ہوگی، اچھائی ہوگی۔ وہ روشن مستقبل تمہارے انتظار میں ہے اور تمہیں اس مستقبل تک جانا ہے، اور وہ مستقبل ظہور امام زمان کے ساتھ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے، قیام امام زمان کے ساتھ وہ مستقبل ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ وہ تمام اہداف جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ظہور کے بعد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے عقائد ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے نظریات۔ تو اب لازم ہے کہ آپ انتظار میں ہیں، یعنی آپ مہدویت کے مورچوں میں ایک جو ہیں جان باز سپاہیوں کی طرح جو ہیں بیدار ہیں، ہوشیار ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح سے ایک سپاہی کو، ایک جان باز اور ایک سرباز کو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے آج لازم ہے کہ ہم عقائد و نظریات کے سرحدوں کی حفاظت کریں۔ ایک منتظر واقعی امام زمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہیں موہوم اور خیالی چیزوں میں نہ رہیں، اپنے عقائد کے سلسلے میں تحقیق اور جستجو کریں، تلاش کریں، دقت کریں، غور کریں، اور انہیں یقین کی سرحد تک لے آئیں، اور خود یقین کامل کے ساتھ ظہور آقا امام زمان کا انتظار کریں۔ یہ ضروری ہے۔ انتظار کا جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اعمال اور کردار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے جو منتظر حقیقی میں جو ہے وہ راہ عمل اور راہ قیام اور راہ کردار ہموار کرتا ہے۔ وہ جو منتظر ہوگا عمل کرے گا، وہ جو منتظر امام ہوگا، منتظر ظہور ہوگا، وہ اپنا کردار ایک منتظر واقعی ہونے کے عنوان سے ادا کرے گا۔ ایک حقیقی منتظر کو عملی میدان میں کوشش کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کی گردن پر ہے، جسے ادا کرنا ہے اسے۔
کہ راہ ہموار کریں، ورنہ منتظر نہیں ہے آپ۔ لہذا منتظر اپنی اور معاشرتی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، چونکہ راہ ہموار کرنا یہی ہے، اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح، ان دونوں کے لیے وہ آگے آتا ہے، اور اپنی ذاتی زندگی میں کوشش کرتا ہے معنوی حیات اور اخلاقی فضائل کسب کریں۔ ایک منتظر کی ذمہ داری ہے یہ، حیات معنوی حاصل کرے، وہ روحانی ترقی کرے، اپنی جو روح ہے اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے حیات بخشے، الہی تعلیمات کے مطابق حیات بخشے، بندگی خدا کے ذریعے، عبادت پروردگار کے ذریعے حیات بخشے، معرفت توحید و رسالت و امامت و ولایت کے ذریعے اسے حیات بخشے، زندگی بخشے، اور فضائل اخلاقی مکتب اہل بیت سے کسب کرے، اور جو ہے اپنے اخلاق کو اخلاق اہل بیت سے مزین کر دے، وہ ایک منتظر واقعی ہے۔ لہٰذا وہ آرام سے بیٹھا نہیں ہوتا۔ جو منتظر آلودہ رہنے کا عادی ہے وہ انتظار کے مورچوں میں ایک سرباز کی طرح کام نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسے سپاہی کی مانند ہیں جو سرکشی کرتا ہے، جو سرپیچی کرتا ہے، جو صحیح جو ہیں اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتا، جو صحیح حاضری نہیں دیتا۔ ہمیں ایسے منتظر نہیں بننا چاہیے، فرمان بردار سپاہی کی طرح ہمیں انتظار کے مورچوں میں حاضر رہنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اسے ہر صورت میں انجام دیں، اور ساتھ ساتھ معنوی حیات کے ساتھ، کسب فضائل اخلاقی کے ساتھ جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ اپنے جسم و بدن کو، اپنے اعضاء کو مضبوط رکھے۔ یہ مہم ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے، فقہاء نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا ہے، یہ وہ نکات ہیں کہ اپنے جسم کو مضبوط رکھیں تاکہ مہدویت کے پاک، نورانی، پاکیزہ، حفاظتی مورچوں پہ کارآمد طاقتور سپاہی کی طرح حاضر رہے۔ ایک کمزور اور ایک جو ہے ناتوان، ایک مریض، ایک بے حال انسان کام نہیں کر سکتا، فعالیت نہیں کر سکتا، اسے ہوشیار ہونا ہے، اسے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ لہذا جسمانی آمادگی ضروری ہے، اپنی جسمانی طاقت کو جو ہے مضبوط رکھیں، حفاظت کریں، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کریں، تاکہ جسم اگر سالم ہے تو روح بھی سالم ہے، اور سالم جسم و سالم روح کے ساتھ ہم مہدویت کے لیے کام کر سکتے ہیں، مہدویت کے مورچوں میں ہم حاضر رہ سکتے ہیں، اور مہدویت کے سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک کارآمد طاقتور منتظر کے طور پہ ہمیں آگے آنا چاہیے۔ تو روحانی حیات ضروری ہے، کسب فضائل اخلاقی ضروری ہے، اخلاقی اقداروں کو حاصل کریں اور اپنے اندر ایجاد کریں اور اس کی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ جسم و بدن کو مضبوط رکھیں، اور مہدویت کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے طاقتور اور تیار و آمادہ سرباز کی طرح حاضر رہیں۔ عقیدہ و عمل کے ساتھ جسمانی صحت کا خیال رکھنا ایک منتظر واقعی کے لیے لازم ہے، ایک منتظر واقعی کے لیے۔ غافل ہیں وہ لوگ جو اپنی جسمانی صحت کو خراب کر رہے ہیں، وہ غفلت میں ہیں، صرف روحانی اعمال و عبادات کی وجہ سے اگر چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اگر ہم فرض کریں کہ آج امام کا ظہور ہو جائے اور امام اپنی فوج تشکیل دے، اپنے رضاکاروں کا دستہ تشکیل دیں، لشکر تشکیل دیں، اور ہمیں بلائیں اور جو ہیں دیکھیں کہ یہ بندہ فٹ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں ایک شخص
جو مختلف مضر صحت چیزوں کا عادی ہے، کیا امام اس کا انتخاب کرے گا کہ آئیں فوج میں؟ ایک شخص جو اپنے اطراف کے ماحول کو آلودہ کرتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے، مختلف دخانیات کے ذریعے، تو کیا امام اس کا انتخاب کرے گا آئیں تو ہمارے لشکر میں؟ وہ ایسا پاکیزہ انقلاب لے کر آنا، حتیٰ کہ دخانیات کی بھی اجازت نہیں ہوگی وہاں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے عام انسان نفرت کرتا ہے امام اسے پسند کرے، اور اسے لہذا جسمانی صحت ضروری ہے۔ اگر مریض ہیں، اگر مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے اندر ہیں اور ہم علاج نہ کریں اور ان بیماروں کو رہنے دیں تو ہم مہدویت کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ زندگی عزیز ہے، قیمتی ہے، باارزش ہے، لہذا اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ اس زندگی کی حفاظت کریں۔ یہ ایک منتظر واقعی کے لیے لازم ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امام قائم علیہ السلام کے ناصر و مددگار میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے انتظار کرنا چاہیے، حالت انتظار کو اپنے اندر ایجاد کرنا چاہیے، اور انتظار کی حالت میں تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقوی و پرہیزگاری جو ایک منتظر امام واقعی کے لیے ضروری ہے، کہ امام ششم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ نیک اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ یہ جو تقوی و پرہیزگاری ہے، کیا یہ صرف گناہان کبیرہ کے لیے ہے؟ کیا یہ تقوی و پرہیزگاری میں یہ مضر صحت چیزوں کا استعمال نہ کرنا شامل نہیں ہے کہ ان سے بھی پرہیز کریں؟ تقوی ہو تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کریں جو آپ کے جسمانی صحت کے لیے، جو کہ مہدویت میں اور امام زمان کی سربازی کے لیے، خدمت کے لیے ضروری چیز ہے، ایک ضروری عنصر ہے جسمانی صحت، اور انسان اسے خراب کر دے اور نیک اخلاق سے مزین ہو جائے۔ نیک اخلاق میں کیا یہی چیزیں نہیں ہیں؟ نیک اخلاق صرف سلام کرنا اور دوسروں کو دعوت کرنا صرف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نیک اخلاق میں یہ ہے کہ انسان کی تمام تر عادتیں ٹھیک ہو جائیں۔ نیک اخلاق یعنی یہ سیرت باطن انسان کا درست ہو جائے۔ تو جو لوگ اپنے جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے، یعنی یہ عادتیں ان کی بری ہیں، جب بری ہیں تو ان کے اخلاق ابھی تک درست نہیں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہم جو ہیں منتظرین امام زمان کی صف میں شامل ہونے کے لیے معنوی حیات کے ساتھ ساتھ فضائل اخلاقی کسب کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس انتظار ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی ذات سے بلند کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، انسان میں ایثار آ جاتا ہے، انسان میں فداکاری آ جاتی ہے، انسان اپنی ذات سے، اپنی انا سے بلند ہو جاتا ہے۔ انسان شاید اپنے لیے نہ جیے لیکن مہدویت کے لیے، انسانیت کے لیے، نجات بشریت کے لیے انسان جی لیتا ہے، یعنی اپنی ذات سے بالاتر ہو کے جی لیتا ہے۔ انسان اپنے لیے کچھ نہیں کماتا لیکن مہدویت اور اسلام کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ جیتا ہے، وہ کچھ کسب کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ یہ انتظار کی خصوصیت ہے انتظار امام زمان کی، کہ بالاتر ہو جاتا ہے اپنی ذات سے۔ یہ انسان کو اپنی ذات سے بلند کرتا ہے اور اس انسان منتظر کو معاشرے کے ہر شخص سے جوڑ دیتا ہے۔ انتہائی مہم ہے یہ۔ غفلت ہے وہ لوگ جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، غافل ہیں وہ لوگ جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، غفلت میں ہے وہ لوگ معاشرے کے بعض افراد کو اپنا دشمن قرار دے دیتے ہیں اور بعض افراد کو اپنے دوست بنا لیتے ہیں، بعض افراد سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اس لا تعلقی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک طرف خدا سے متصل رہے اور دوسری طرف معاشرے سے متصل رہے اور معاشرے کے تمام طبقات اور تمام افراد کی اصلاح کے لیے کام کریں۔
انتظار امام زمان کی خصوصیت یہ ہے، کیا امام زمان بھی پارٹی بنائیں گے کہ بعض انسانوں کو رد کر دیں؟ وہ جو بھی دائرہ توحید میں شامل ہے امام سب کے لیے کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو سرحد توحید سے خارج ہیں، موحد نہیں ہیں، انہیں بھی اس سرحد میں لے کر قلعہ توحید میں انہیں بھی داخل کر دیں، شامل کر دیں۔ ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتے ہیں، وہ دائرہ اخلاقی اسلامی سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انہیں بھی اسلامی اخلاق کے دائرے میں، اسلامی احکامات کے دائرے میں لے آئیں، لیکن طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ لوگوں کو مہدویت کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں، ظہور کی طرف لے کر آئیں۔ ادعو الی سبیل ربک، پروردگار کی راہ کی طرف بلائیں لوگوں کو، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلیلوں کے ساتھ، حکمت کی باتوں کے ساتھ، منطقی باتوں کے ساتھ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور پھر نیکی کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس طرف بلائیں۔ تو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کریں، موعظہ حسنہ کریں، انہیں اچھے اچھے مشورے دے دیں، اچھی اچھی نصیحتیں کریں، یہ دوسرا راستہ ہے، انہیں بلائیں۔ وجادلہم، اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑے، وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین طریقہ مجادلہ اپنا لیں کہ نہ دوسرے کی اہانت ہو جائے، نہ اپنی توہین ہو جائے، کسی کو کسی سے نفرت پیدا نہ ہو۔ ایسا جدال درست نہیں ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی جو ہے توہین کریں، ایک دوسرے کی حد کی حرمت کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں، ایک دوسرے کو جو ہے ذلت و پستی کی طرف دھکیلیں۔ ایسا مجادلہ، ایسا مباحثہ اور جو ہے نہیں ہونی چاہیے، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے دعوت دی کہ لوگوں کو بلائیں اس طرف حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، دلیل و برہان کے ذریعے، یا پھر وعظ و نصیحت کے ذریعے، بہترین وعظ و نصیحت جو اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے وہ نازل کریں۔ اور اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ اپنا لیں کہ جس میں نتیجہ اور ہدف صرف یہ ہو کہ حق ظاہر ہو جائے، نہ کہ ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شکست کھا جاؤں، میری بے عزتی ہو جائے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں ناحق جا رہا ہوں تو پھر رکنا چاہیے، اسلام کو اپنی شرمندگی پہ قربان نہ کریں۔ تو معاشرے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ معاشرے میں کہ انتظار امام زمان ہمیں ایک طرف اپنی اصلاح کی دعوت دے دیتا ہے، دوسری طرف ہمیں خدا سے رابطہ رکھنے کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے، اور تاکہ معنوی حیات اور فضائل اخلاقی کسب کریں، اور تیسری طرف ہمیں معاشرے کے ہر فرد سے ملاتا ہے۔ جس فرد پر بھی آپ انگلی رکھیں، یا مومن ہے یا غیر مومن، یا مسلمان یا غیر مسلم، اگر مسلمان ہیں تو اسے بھی جو ہے ایک خاص دعوت ملنی چاہیے، ہمکاری کی دعوت دیں، ہم سفر بننے کی دعوت دیں، اور ہمارے ساتھ چلنے کی دعوت دیں، انہیں بھی کام کی دعوت۔ اگر غیر مسلم ہیں تو انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ کوئی ایسا فرد نہیں جسے ہم کہیں کہ نہیں یہ ہمارے دائرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم میں عرضہ نہیں ہے، اگر ہم میں صلاحیت نہیں ہے، بے عرضگی ہم میں ہے، تو ہم انہیں کس معاشرے کے کسی بھی گروہ کو اپنے آپ سے نہ کاٹیں، جدا نہ کریں انہیں۔ مہدویت اس چیز کا نام نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے امام کا ظہور ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پوری انسانیت کے لیے کام کریں، خدمت کریں ان کی نجات کے لیے۔ لہذا انتظار ظہور امام زمان علیہ السلام
انسان کو، منتظر امام زمان کو معاشرے کے ہر شخص سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی انتظار نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی میں مؤثر ہے، اپنی زندگی میں کہ میں خود سازی کروں اور اپنی حد تک جو ہے مسلمان، مؤمن، متقی، پرہیزگار، شب نماز بن جاؤں، کافی نہیں، بلکہ معاشرے میں منتظر کے لیے مخصوص منصوبہ پیش کرتا ہے انتظار امام زمان۔ ہمارے لیے معاشرے میں مخصوص منصوبہ پیش کرتا ہے کہ اگر آپ منتظر ہیں تو آرام سے نہ بیٹھیں، آپ کے پاس منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ معاشرے میں مثبت قدم اٹھانے کی رغبت دلاتا ہے یہ انتظار۔ جو قدم اٹھاتا ہے سمجھیں کہ اس میں یہ قدم اٹھانے کی رغبت پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ امام کے منتظر ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ ایک منتظر نہ صرف خود ساز ہوتا ہے کہ اب خود سازی کرتا ہے، بلکہ معاشرہ ساز بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ظہور معاشرہ سازی کے لیے ہے، چونکہ ظہور انسان سازی کے لیے، لہٰذا آج ہم یہ کام شروع کریں تاکہ ظہور کی راہ اسی طرح ہمار ہے کہ ہم خود سازی شروع کریں، دوسروں کو بھی بتا دیں کہ آئیں خود سازی کریں، اور تاکہ معاشرہ سازی ہو سکے۔ چونکہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت اجتماعی ہے، کل بشریت کے لیے ہے، کل ہستی کے لیے ہے، لہذا منتظرین ظہور امام زمان معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے سامنے خاموش تماشائی بن کر بے توجہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں برائیاں پھیلی اور ہم اپنی حد تک کوشش نہ کریں تو ہم منتظر امام زمان نہیں ہیں۔ برائیاں دیکھیں، کربلا والوں نے، اہل بیت اطہار نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ اب عبداللہ حسین نے کیا فرمایا کہ الا ترى ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، یعنی برائی ہے معاشرے میں؟ کیا تم نہیں دیکھتے باطل سے روکا نہیں جا رہا، یعنی برائیاں پھیلی جا رہی ہیں، پھر بھی تم خاموش رہے، پھر بھی آرام سے بیٹھے رہیں؟ اب عبداللہ حسین نے دکھایا کہ نہ، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں قیام کروں گا۔ تو قیام کیا۔ امام زمان علیہ السلام کس لیے قیام فرمائیں گے؟ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو آج ہمیں یہ کام شروع کرنا چاہیے، آج ہمیں شروع کرنا چاہیے، اپنی حد تک، اپنی استعداد کی حد تک، اپنی توانائی کی حد تک معاشرے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے، یا کم از کم روکنے کے لیے، یا کم از کم کم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی زبان سے شروع کریں، اپنے قلم سے شروع کریں، اپنی گفتگو سے یہ سلسلہ شروع کریں، بولیں برائیوں کے خلاف، گھر میں بولیں، جہاں خطرہ نہیں وہاں بولیں کہ یہ چیزیں بری ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے، اتنا تو بولیں۔ ایک قدم اٹھائیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، بلائیں، دیکھیں یہاں یہ برائی ہو رہی ہے، ہمیں روکنا چاہیے، مشورہ کریں ایک دوسرے سے، کم از کم اس برائی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کس کی مدد لے سکتے ہیں۔ منتظر امام زمان آرام سے نہیں بیٹھا ہوتا معاشرے میں۔ انتظار امام زمان کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے سے جڑے رہیں اور معاشرہ سازی میں آگے آ جائیں۔ لہٰذا دیکھیں معاشرے میں اگر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کے خلاف اقدام کریں، اگر نیکیاں ترک ہو رہی ہیں تو کوشش کریں کہ نیکیوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو ہر منتظر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا، ہر منتظر اپنی حد تک، کیونکہ عالمی اصلاح کرنے والے حضرت امام زمان علیہ السلام کے منتظر کو فکر و عمل کے لحاظ سے اصلاح اور خیر کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ امام کا قیام اصلاح کے لیے ہے، آج ہم اصلاحی کام شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اصلاحی کام شروع کریں۔ میں نے عرض کیا کہ ابتدا خود سے کریں، اپنے لباس کو ٹھیک کر دیں، اپنے چہرے کو ٹھیک کر دیں، اپنے بالوں کو ٹھیک کر اصلاح کریں، اپنی جو ظاہری وضاقت ہے اسے امام پسند بنا دیں، اسے اس قابل بنا دیں کہ امام قبول کریں۔ ظاہری اصلاح یہاں سے شروع کریں، اپنے موبائل کو ٹھیک کر دیں، اپنے کمپیوٹر کو ٹھیک کر دیں، اپنے انٹرنیٹ کو ٹھیک کر دیں،
اصلاح کریں، یہاں سے شروع کریں، پھر اپنے ٹی وی چینلوں کو ٹھیک کر دیں۔ اصلاح شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی کتابوں کو، اپنی کاپیوں کو، اپنی ڈائریوں کو ٹھیک کر دیں، اصلاح شروع کریں۔ دیکھیں کہ اپنی تمام تر زندگی کو مہدویت کے سانچے میں اور انقلاب امام زمان کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیں جو امام کو پسند ہو، جو مہدویت کے لیے قابل قبول ہو۔ اصلاح یعنی یہاں سے شروع کریں، پھر دوستوں سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ ممکن ہے یہ۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں اپنی کلینک سے شروع کریں، اگر آپ ٹیچر ہیں اپنی کلاس سے شروع کریں، اگر آپ والد ہیں اپنے گھر سے شروع کریں، اگر آپ ماں ہیں اپنے گھر سے شروع کریں، اصلاح شروع کریں۔ ایک منتظر امام زمان جو ہیں لا تعلق نہیں رہ سکتا ان چیزوں سے، لہذا اصلاح کی راہ کو اپنانا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ انتظار ایک ایسا مبارک چشمہ ہے، ایک ایسا مبارک چشمہ ہے جس کا آب حیات، جو پانی وہاں سے جاری ہوتا ہے وہ آب حیات ہے، وہ انسان اور معاشرے کی رگوں میں جاری ہوتا ہے، جس میں انتظار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جو مفہوم انتظار کو سمجھیں، جو اپنے اندر حالت انتظار کو پیدا کریں، جو معرفت مہدویت کی وجہ سے انتظار کی منزل تک آ جائے، وہ اس سرچشمے تک پہنچ جاتا ہے جہاں آب حیات جاری ہے، اور یہ آب حیات انسان اور معاشرے کی رگوں میں جاری ہوتا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں الہی رنگ بر دیتا ہے۔ یہ انتظار امام زمان ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں الہی رنگ لے آتا ہے، رنگ خدائی، خدا پسند زندگی ہوتی ہے، اہل بیت پسند، امام زمان پسند زندگی ہماری بن جاتی ہے۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے، آلودگیوں کے ساتھ، تقریب کاریوں کے ساتھ، فسادات کے ساتھ، گناہان کبیرہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ لا تعلقی کے ساتھ، ترک امر بالمعروف کے ساتھ، ترک نہی از منکر کے ساتھ انسان منتظر نہیں ہے، اسے انتظار نہیں کہتے ہیں۔ انتظار ایک ایسا مبارک سرچشمہ ہے جہاں سے جاری ہونے والا آب حیات انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں جاری ہو جاتا ہے، معاشرے کی جو ہے رگوں میں وہ پانی جاری ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر انسان کو، نفس انسانی کو، روح انسانی کو، روح معاشرے کو سیراب کرتا ہے، اور ہر طرف ہر لحاظ سے رنگ الہی اس میں بھر دیتا ہے، اور انسانی زندگی کو حیات معنوی و حیات الہی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ انتظار ایک ایسا سرچشمہ ہے، اور خدائی رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ رنگ الہی، صبغۃ اللہ، رنگ الہی، ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ الہی سے بڑھ کر کوئی اور رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کوئی اور رنگ زیبا نہیں ہے انسان کے لیے، رنگ خدا زیبا ہے۔ یہ انتظار انسان کو خدائی بنا دیتا ہے، انسان کے لیے رنگ الہی لے آتا ہے۔ پس مصلح کل، مہدی موعود، بقیت اللہ الاعظم، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے منتظر پاکیزہ جوانوں اور جوان دل مومنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس رنگ الہی اپنا لے۔ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، رنگ الہی اپنا لے۔ یہ رنگ الہی اس مثبت انتظار کی برکت سے ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جلوگر ہوتا ہے۔ اس چیز کی کوشش کریں، یعنی خدائی بن جائیں، اخلاق خدائی، کردار خدائی، نیتیں خدائی، گفتگو خدائی،
کہ انسان خدائی بن جائیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان میں رنگ الہی جب آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری عبادتیں بھی، میرے قربانیاں بھی خدا کے لیے۔ جب انسان کے اعمال خدا کے لیے ہو تو رنگ الہی ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے خدا کے لیے، بیٹھتا ہے خدا کے لیے، حرکت کرتا ہے خدا کے لیے، سکوت کرتا ہے خدا کے لیے، کبھی چپ رہتا ہے خدا کے لیے کہ یہاں میں اللہ کی خاطر چپ رہتا ہوں، یہاں میں اللہ کی خاطر بولتا ہوں، یہاں اللہ کی خاطر یہ کام کرتا ہوں، ہر چیز خدائی۔ قل ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں اور عبادتیں، و محیای، میرا جینا مرنا، و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ رنگ الہی، انسان خدائی، انسان الہی، اس کا نعرہ یہ ہے کہ میرا سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، بازگشت ہماری خدا کی طرف ہے۔ رنگ الہی جب آ جاتا ہے تو انسان پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ہدف خدا، ہدف ذات اللہ بن جاتا ہے۔ یہ مہم ہے، یہ مہم ہے۔ لہذا اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رنگ الہی جلوگر ہو جاتا ہے، جس کے پیش نظر ہماری ذمہ داریاں ہمارے لیے مشکل نہیں ہوں گی۔ یہ مہم ہے۔ جب رنگ الہی آ جاتا ہے تو جب ہمارے اوپر رنگ الہی آ جاتا ہے اور اس وقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات ہیں، مصائب کے پہاڑ ہیں، رکاوٹیں ہیں، سختیاں ہیں، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ خدا کے لیے ہے۔ اب عبداللہ الحسین نے حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد فرمایا کہ یہ چیزیں آسان ہیں میرے لیے چونکہ خدا کے سامنے ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو ایک منتظر واقعی بھی جب وہ الہی ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ساری مشکلات ہیں، میں جھیلوں گا چونکہ خدا کے سامنے ہے، اللہ کے لیے میں ان سب کو برداشت۔ جب انسان میں خدائی رنگ آ جاتا ہے تو برداشت آ جاتا ہے، انسان میں طاقت آ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے۔ یہ مہم ہے انسان کے لیے، اس دور میں جینے کے لیے انسان خدائی قوت و طاقت کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اس دور میں نہ اپنی توانائیوں کے ساتھ انسان موحد اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اگر ہے، کوئی قوت اگر ہے، خدا کی ہے۔ حول قوت الہی سے ایک منتظر واقعی قیام کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے قوت و قدرت کے قائل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ہر چیز خدائی ہے، میری طاقت بھی خدائی ہے۔ رنگ الہی آنے کے بعد ہر چیز الہی ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ہمارا قیام بھی الہی ہو جاتا ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، رنگ الہی یہ ہے کہ انسان مؤمن منتظر امام زمان، انسان منتظر ظہور امام زمان یہ اعلان کرتا ہے نماز میں کہ بحول اللہ وقوتہ، حول قوت الہی کے ذریعے اقوم واقعد، میں قیام کرتا ہوں، کھڑا اٹھ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی خدا کی طاقت سے ہے۔ یہ رنگ الہی ہے کہ انسان باور کرے کہ میرا اٹھنا اور میرا بیٹھنا خدا کی طاقت سے ہے، اور ایسا ہے تو یہ انتظار انسان میں، یہ رنگ الہی، یہ خصوصیت الہی، یہ چیز، یہ صفت انسان میں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس رنگ کے پیش نظر، اس خصوصیت کے پیش نظر، اس عقیدے کے پیش نظر انسان کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مسائل و مشکلات کے پہاڑ کو سر کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ایک خوشگوار واقعے کے عنوان سے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہترین معنی و مفہوم عطا کرتا ہے۔ یہ انتظار ایسا یہ رنگ الہی، جب بھی مشکلات ہیں انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، میرے لیے
امتحان ہے، مجھے اس مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور مجھے ان مشکلات پہ قابو پانا ہے، چونکہ میں ایک عظیم مستقبل کی طرف، ایک روشن مستقبل کی طرف، ایک انقلاب الہی کی طرف، ایک انقلاب جہانی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسی ہستی کی جانب سفر کر رہا ہوں جو تمام ہستی کے لیے ظہور فرمائیں گے، ایک ایسی ہستی کی طرف جس کا ظہور، جس کا قیام کل ہستی کے لیے ہے، کہ تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء و شہداء و صدیقین سب کچھ مقدمہ ہے اس کے ظہور کے لیے۔ میں ایک ایسی ہستی کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے، میری منزل بہت بلند ہے، یہ چیزیں میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہر حادثے کا سامنا کریں گے اس وقت منتظرین امام زمان، اور اسے ایک چیلنج سمجھیں گے، اور ہر حال میں خود باختگی اور شکست کو حاوی نہیں ہونے دیں گے کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے، ان مختصر رکاوٹوں کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں، کیونکہ ہماری سرزمین روئے زمین وارث، حاکم اور قافلہ انسانی کا محبوب، اس سرزمین کا حاکم، اس سرزمین کا وارث، اس سرزمین کا قافلہ سالار، قافلہ بشریت کا قافلہ سالار، محبوب ترین امام یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ ہم ایک ایسی ہستی کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ایک شائستہ سپاہی اور ایک لائق سرباز کے طور پہ وہ بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ کو کہ آئیں میری طرف، لیکن ایک لائق سرباز بن کے آ جائیں، ایک لائق رضاکار بن کر آ جائیں، ایک لائق خدمتگار بن کر آ جائیں، ایک قابل قبول سپاہی بن کے آ جائیں۔ امام بلا رہے ہیں، اور وہ بھی وہ امام کہ جس نے کل ہستی کو تبدیل کرنا ہے، خدائی بنانا ہے، تمام طاغوت کو شکست دینا ہے، جس نے اسلام کو سربلند کرنا ہے، جس نے خون شہداء کا انتقام لینا ہے، خون زہرائے مرضیہ کا انتقام لینا ہے، خون اہل بیت کا انتقام، خون انبیاء کا انتقام لینا ہے، اس نے وہ ہستی مجھے بلا رہی ہے، اور میں یہاں پہ آ کے سستی کروں، کوئی تیاری نہ کروں۔ لہٰذا ہمیں ایک شائستہ سپاہی بننا چاہیے، ایک لائق سرباز بننا چاہیے۔ ہمیں بلا رہے ہیں، وہ ایمان و عرفان کے خیمے میں بلا رہے ہیں، خدائی خیمے میں بلا رہے ہیں، آپ کو جنت الفردوس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو روشن مستقبل کی طرف بلا رہے ہیں، حق و باطل کے مورچوں پہ بلا رہے ہیں ہمیں کہ آئیں، حق کی حفاظت کے لیے ساتھ دیں۔ ہم پھر بھی مشکلات کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو کیا پھر بھی ہمیں انتظار کی ذمہ داریاں سنگین معلوم ہوں گی؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اب نہ معلوم کون کب نہیں معلوم، لیکن باتیں ایسی ہیں۔ اب انسان کا ضمیر ہے، انسان کی فطرت ہے، اگر خوابیدہ ہے، اگر خدا نہ چاہے، خود انسان نہ چاہے، تو انسان ان خفتہ و خوابیدہ ضمیروں کو نہیں جگا سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اگر منتظرین واقعی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنگین نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم انتظار کے راستے کو پہچان کر اپنے منتخب مقصد کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو آئیں اپنے امام کو پہچانیں، ان کے ظہور کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں، اور انتظار کی لذت سے آشنا ہو جائیں، لذت ظہور و حضور امام کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو کیا کریں؟ خود ساز بنیں، معاشرت ساز بنیں، اور ظہور کے لیے زمینہ ساز بنیں۔
یہ انتظار کا مفہوم ہے۔ خداوند متعال